بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ آیت نمبر 97 to 99 دیکھیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ یہ گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کفر اور نفاق میں جو ہے وہ اتنے کٹر کیوں ہوتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، کن کے خرچ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کے خرچ کو اللہ قبول کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب اشد کفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دیہاتی عرب کے جو یہ دیہاتی ہے زیادہ شدید نافرمانی اور نفاق میں ہوتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ انہیں پتہ نہیں وہ حدود جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. بے شک اللہ خوب علم والا، حکمت والا ہے. آیت نمبر 98. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کر رہے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں وہ سب تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا. انہی پر گردش بری ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آیت نمبر 99. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے خرچ کو اللہ کی قربت کا اور رسول کی دعاؤں کا. اچھی طرح جان لو کہ بے شک یہ سب جو ہے قربت کا ذریعہ بنے گی ان کے لیے، ضرور داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں. بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 97 سے دیکھتے ہیں. اور اب یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وہ جو ہے دیہاتی عرابی جو لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ مدینہ کے اور قریب قریب کی جو بستیاں تھی، جو کہ گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں عرابی ان کو کہا جاتا ہے، ان کے تعلق سے جو ہے وہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں. آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کیا بات اور کس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. کہ یہ دیہاتی جو ہیں، عرب کے دیہاتی، یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر میں، نافرمانی میں اور نفاق میں، اور بہت ممکن ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہو. کیا پتہ نہیں ہو؟ وہ حدیں جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسول پر.
پاسبلٹی دیکھیے کیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے سبب بتایا جا رہا ہے کہ نفاق اور کفر انسان کے اندر کیسے آتا ہے. یعلم لا یعلم، انہیں پتہ نہیں ہے، یعنی علم کی کمی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کفر اور نفاق کی طرف لے جاتی ہے. اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اکثر دیکھا گیا ہے، ایک جگہ تو آیا ہے اور زیادہ کہ یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر ہے اور بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ واقعی دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ علم کی دوری کی وجہ سے نہ انہیں دنیا کا علم ہوتا ہے نہ انہیں دین کا علم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے دیکھیں آپ کس طریقے سے وہ اللہ کی حدوں سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں. اچھا باہر کیسے نکلتے ہیں؟ بیسیکلی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا نازل کیا ہے اور کیا نہیں نازل کیا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ بتائی گئی ہے. اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھیے کہ ایسے لوگ واقعی کتنی ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ نعوذ باللہ ایک ہی گھر کی عورت نہ جانے کتنے لوگوں کی بیویاں بن کے رہتی ہے. یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے وہاں پر. اور اس کی بہت ساری وجہ دیکھیے کہ بے حیائی ہے اور لا علمی ہے، اور کئی صدر وہ جانوروں کے بیچ میں رہ رہ کر وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس طریقے سے ایک جانور کو بالکل کوئی سینس نہیں ہوتا ہے نا، ویسے کچھ دیہاتی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے بس یہی زندگی ہے. جیسے یہ جانور زندگی جی رہے ہیں ویسے یہ بھی یہ زندگی ہے. کتنی چیزیں ہیں جو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے ان کو. اور اکثر دیکھیں یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو دیکھو کہ دنیاوی علم کی قدر نہیں ہوتی نا، تو وہ بندہ دین کے علم کی بھی قدر نہیں کرتا ہے. جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے. اور جب ایسے لوگ، یعنی کہ جو اگلی آیت ہے کہ جب انہیں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو کیوں ان کو یہ جو ہے بوجھ لگتا ہے. اب ہوا کیا تھا دیکھیں کہ یہ جو کہ مدینہ کے جو یہ تھے نا کہ دیہاتی وغیرہ، جب انہوں نے دیکھا کہ دین اسلام اب پھول رہا ہے، پھل رہا ہے، یا بہت زیادہ یہ غلبہ حاصل کرنے والا ہے، تو یہ لوگ سوچتے تھے چلو بھائی اب تو ہمارا یہاں فائدہ ہے، چلو ہم یہاں چلتے ہیں. اور اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ دین اسلام کو قبول کر لیا. لیکن جب وہ ان لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کافروں کا زیادہ غلبہ ہونے والا ہے تو وہ کافروں کی طرف چلے جاتے تھے. مطلب ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ انہیں دین سے کیا لینا دینا ہے، بس وہ اپنا فائدہ دیکھتے تھے کہ بھائی میرا ذاتی فائدہ کہاں پر ہو رہا ہے. اور دین اسلام کو غلبہ ملتا تو امپریس ہو جاتے، اوہو یہ تو بہت اچھا دین دھر رہا میں، چلو بھائی ہم اس کو اپناتے ہیں. اب ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ اس طریقے سے اب دیکھیے کہ جو دین اسلام میں آ گیا تو اسے تو رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہیں. جیسے ابھی اس نے شہادہ کی گواہی دے دی، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی تمام چیزیں تو اس کو کرنی پڑے گی نا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب اسی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن حال یہ ہے ان کا اعرابیہ کا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. ایک پہلی بات، اور اس وجہ سے وَتَيَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور دیہاتیوں میں سے کوئی یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے کوئی جو وہ سمجھتا ہے کس کو؟ ما ينفقو، جو بھی وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے خرچ کو کیا سمجھتا ہے؟ تاوان، جرمانہ سمجھتا ہے. اور جس وجہ سے وہ سب انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی ایمان والوں کے بارے میں. کس چیز کا؟ گردش زمانہ کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، جبکہ انہی پر گردش ہے بری، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. دیکھیے یہ ہے حقیقت ان کی یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے. کیا ہوا یہاں پر جو امپورٹنٹ بات جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ سمجھے کہ فار ایگزامپل اب دین اسلام اس نے قبول کر لیا،
پھر اس کے بعد ہوا کیا بھائی، اس کو زکوٰۃ بھی تو ادا کرنی ہے، لیکن جب زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آتی تھی تو یہ انہیں لگتا تھا کہ یہ کیسا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، یہ کیوں ہمارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، دین اسلام نے تو ہم نے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ چوز کیا، ہماری یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں فائدہ نظر آیا تو ہم آ گئے اس طرف. لیکن اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ کچھ خرچ نہ کرے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کو یہ بہت بڑا یعنی اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے. اور انتظار کس چیز کا کر رہے تھے کہ بھائی ایسی کوئی آفت آ جائے، ایسا کوئی یعنی کہ ایسی کوئی بات ہو جائے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ برا زمانہ آ جائے، تاکہ یہ دنیا سے جائے اور ہمارے اوپر جو انہوں نے زکوٰۃ جیسی تاوان لگا رکھی ہے یہ ختم ہو جائے. اچھا، کیسے برے گردش کا زمانے کا یہ انتظار کر رہے تھے؟ جیسے کہ سمجھیے کہ یعنی کہ سمجھیے کہ شرک عام ہو جائے، یا مشرک لوگ ہی کے ہاتھوں سے ان نعوذ باللہ ان ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے، ایسا کچھ ان کے ذہن میں آتا تھا. یا اس سے بڑھ کر استغفر اللہ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول جائے اس دنیا سے، تاکہ ہمارے اوپر جو اس نے زکوٰۃ کا اور اللہ کے راہ میں خرچ کا بوجھ ڈال رکھا ہے یہ ختم ہو جائے. یہ ایسے ایسے پلاننگ کرتے تھے. دیٹس وائی ان لوگوں نے دیکھیے کہ کہ تبوک کے سفر میں، یا پھر سمجھیے آپ کے اس سے پہلے بھی بہت سارے غزوات میں چپکے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قاتلانہ حملہ کیا، اللہ کے رسول کو مارنے کی کوشش کی. وہ سوچتے تھے لیڈر جائے گا تو سارے رولس اینڈ ریگولیشن نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، یہ ان کی سوچ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نہیں، بلکہ تمہارے اوپر ہی جو ہے وہ برا زمانہ، بری گردش جو ہے وہ آ رہی ہے. دیکھیے دائرہ کو سمجھ لے آپ، جیسے اردو میں ایک ورڈ ہے دائرہ، کس کو کہا جاتا ہے؟ سرکل کو. جس پوائنٹ سے کہ وہ سرکل کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں وہ آ کر اسی پر پورا ہوتا ہے تو ایک دائرہ بنتا ہے. لیکن دائرہ کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو دیکھیں کہ وہ بری حالت جو اچھے دنوں کے بعد آئے، یہ دائرتن کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے کہ انسان کے حالات جو ہیں برے ہیں تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور اچھے ہیں تو وہ برے بھی آ سکتے ہیں، یعنی پوری سچویشن ہی بدل جائے. تو الحمدللہ کہ جیسے ایمان والوں کے حالات اچھے تھے تو یہ چاہتے تھے بھائی ان کے اوپر آفت آئے، بلائے آئے، بری گردشیں آئے، تاکہ ہم سے پیچھا چھوٹے ان کا، ہم ان کا جو ہے وہاں ہم ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں، یا پھر ان طریقے کی جو ہے وہ یہ ہم سے بات ہی کرنا چھوڑ دیں. استغفر اللہ. یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے، یعنی کہ پہلی بات تو دیکھیں اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو انہی کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا نا، اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ نہیں سمجھا. اور یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے سے ہمیشہ پیچھے رہتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں، آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا کہیں بھی گاؤں دیہات میں جانے کا نا، ذرا جائزہ لیا کرے اور دیکھیں کہ زکوٰۃ وغیرہ تو فرائض میں آتے نا، فرض صدقہ ہے، چلے نفل کو تو چھوڑے دیں، وہ کہیں گے بھائی ہمارے پاس تو رہتا ہی نہیں، ہم کیا اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اچھا پیسہ ہی نہیں رہتا ہے نا، زیور وغیرہ کس قدر ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے وہ کھیلتے رہتے ہیں، انہی چیزوں کو وہ دل لگاتے رہتے ہیں. تو سوچتے بھائی یہی زندگی ہے، اسی طریقے سے جینا چاہیے. لیکن رکھیں آپ مال، اللہ منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی کے ہاں سے چیز لے لی، یا پھر سمجھیے کسی نے آپ کے ہاں سے چیز لے لیا، کچھ بھی لے لیا، چلے بھائی آپ اتنا مائنڈ نہیں کریں گے. چوری چکاری بھی انسان کر لیتا ہے تو بھی اتنا مائنڈ نہیں کرتا ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن جہاں پر زکوٰۃ کی بات آتی ہے، حیرت کی بات ہے کہ علم کی کہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے، تاوان سمجھتے. اچھا گاؤں تو چھوڑ ہی دیں آپ، شہروں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی شہر میں رہتے ہوئے بھی گاؤں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، نہیں بھئی یہ زکوٰۃ خود کیا ہوتی ہے، ہم نے تو آج تک ادا ہی نہیں کیا، چونکہ وہ ان کے باپ دادا کے کلچر میں نہیں ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیے اس کا کلچر سے کوئی سوال نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے، ایک فرض عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے مطلب کرنا ہے. ایسے ہی خیر اتفاق ہوا کسی سے بات کرنے کا تو پتہ چلا مجھے کہ پچھلے تقریباً آپ کہیں کہ 15 سالوں سے وہ بندی زکوٰۃ کی ایک فکس اماؤنٹ رکھتی ہے، اینڈ دیٹ از 10,000، اور بہت مال ہے ان کے پاس.
پتہ ہے مجھے جیولری کی کے شکل میں بھی، اور آپ کہیں کہ ایسے کیش کی شکل میں بھی کافی ان کے پاس اماؤنٹ ہے، اور مجھے پتہ ہے کیونکہ سارے میرے ہاتھوں کا ہی رکھا دھرا ہے نا اس طریقے سے. تو میں نے کہا بھائی کہ یہ تم نے اپنی طرف سے فکس کیوں کر لیا؟ نہیں ہم لوگ تو فکس اماؤنٹ نکالتے ہیں. میں نے کہا آپ نے 15 سال پہلے جو جیولری لی ہے، ایک بات بتائے کیا ابھی تک وہی اسی ریٹ میں ہے؟ نہیں. تو میں نے کہا زکوٰۃ پھر کیسے آپ کی ایک جیسی ہو سکے گی؟ یعنی انسان کو جب دینے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی من کی کرتا ہے. بات آئی سمجھ میں کہ اس طریقے سے. اور پھر جب میں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کے پاس اور بھی پراپرٹی ہے، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بولتے نہیں بابا میرے پاس تو 1 روپے بھی نہیں اب زکوٰۃ دینے کو. وہ عورت جو ہاتھوں میں 4 کڑے پہن کر رکھی ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے، سب کچھ ہے، اب وہ مجھے سامنے سے کہہ رہی ہے کہ نہیں میرے پاس ابھی پیسے نہیں زکوٰۃ دینے کو. سوچے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بدلہ لیتے ہیں ان سب تمام چیزوں کا، جب انسان پھر روتے رہتا ہے. یہ حال ہے دیکھیے مسلمانوں کا. حیرت کی بات ہے آج اللہ کا حق ادا نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تمام حق لینے کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیے میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی دیہات کی عورت نہیں تھی جس سے میں بات کر رہی تھی، یہ شہر میں رہنے والی عورت تھی. تو یہاں پر یہ بات تو بتائی جا رہی ہے، لیکن شہر میں جو لوگ کہ ایسے جو گاؤں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، باپ دادا کے دین کو، باپ دادا کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ شہر میں بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ اب پتہ ہے آپ کو کہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی ایجوکیشن ہوتا ہے، تھوڑا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں. اب جس کے پاس تھوڑا بہت دنیاوی ایجوکیشن ہے نا، تو وہ ایک بار سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھو دنیا میں بھی اگر میں کچھ سیکھتا ہوں، علم لیتا ہوں یا کچھ خریدتا ہوں یا کچھ، تو فوکٹ کچھ نہیں ملتا ہے. کہ فری آف کاسٹ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. تو ایسے لوگ اللہ کی راہ میں دینے کو بھی مطلب تاوان نہیں سمجھتے. چلو بھائی دنیا کے لیے دے رہا ہوں نا، تو میں دے دیتا ہوں اللہ کے لیے بھی، کیا فرق پڑتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اور جس کے پاس دیکھیے کہ یہ بھی حقیقت ہے، جس کے پاس کہ دنیا کا بھی علم ہوتا ہے تو تھوڑا بہت وہ سوچتا ہے کہ نہیں چلو دین میں بھی میں خرچ کر دیتا ہوں. اور دین کا علم نہیں ہونے کے باوجود بھی خرچ کی بات ہے. لیکن آج بھی دیہاتوں میں آپ دیکھیں کہ کسی کسی جگہ پر بارٹر سسٹم، آپ کو پتا ہے گا جنہوں نے کامرس پڑھا ہوگا، بارٹر سسٹم کیا ہے؟ چیز کے بدلے میں چیز لینا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے، یا وہ بھی تو دینا پسند نہیں. ایک چیز میں نے دیکھا ہے، لوگ چیز کے بدلے میں چیز لے لیں گے. کیونکہ حال ہی میں ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی میرا اتفاق ہوا ایک دیہات میں جانے کا، ایک فنکشن اٹینڈ کرنے ہم لوگ جو گئے تھے. ابھی تقریباً مئی کی بات ہے، مئی کی ہی بات ہے. پیسہ لوگوں سے نکلتا نہیں ہے، بھلے جیبیں بھری ہوں گی، ان کی تجوریاں بھری ہے پیسوں سے، پیسے نکلتے نہیں ان سے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اللہ کے حدوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیے آج مجھے اور آپ کو پتا ہے، تو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جو ان چیزوں کو رسم و رواج کے نام پہ جو ہے سمجھے کہ آج اللہ کی حدود کو انہوں نے پار کر لیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں آگاہ کریں کہ بھائی یہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے. کوشش کریں اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے مائنڈ کو جو ہے وہ سمجھے کہ جو سیٹ اپ ان کا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. اور ایک بہت بڑی برائی آپ نے دیکھی ہوگی، شادی بیاہ کے کیا موقع پر کیا ہوتا ہے، آپ کچھ شیئر کرنا چاہے تو کر لیں، پھر میں بھی بتاتی جو میں نے دیکھا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے، جو آج شہر میں رہ کر بھی جو ہے سمجھیے کہ گاؤں دیہات کے کلچر کو فالو کرتے ہیں. بتائیے کیا دیکھا ہے اپنے شادی بیاہ کے موقع پر؟ لے ٹاپک پر اگر ہم دیکھیں تو بولیے، کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون ہے یہاں پر؟ سارا آنٹی ہیں، شادی کریمہ ہیں. السلام جی علیکم. السلام علیکم. وعلیکم شادی السلام بیاہ کے ورحمۃ موقع اللہ پر وبرکاتہ. دکھاوا جی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے. اوکے. اور لین دین کے چکر میں اس کا کیا ہاں سسٹم ہوتا جہیز کا ہے؟ بھی جہیز رہتا اینڈ ہے، ادر تھنگز برڈن ہو جاتا ہے نا وہ تو. برڈن ہو جاتا ہے. اور جو گفٹ وغیرہ لیتے ہیں، دیکھا ہے اپنے دیہاتیوں کو کہ باقاعدہ وہ لوگ لکھتے ہیں کس نے کیا دیا ہے، کس نے کیا دیا ہے. اچھا اس نے اتنا دیا ہے تو میں اس کی شادی میں اتنا ہی لوٹاؤں گی، ایسا بھی ہے نا. یہ سب جہالت کی طرف جو ہے وہ کہ اشارہ کرتی ہے کہ ان کو علم نہیں ہے.
نہیں دیکھا ہے میں نے کہا نا ایک دیہات میں شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا مجھے، لیکن پہلے بھی کیا، 10 سال پہلے بھی ایک کیا تھا تو اچھا وہ دیکھے کہ اتفاق کی اس کو لکھنے کے لیے مجھے ہی چنا ان لوگوں نے، آپ ذرا ریکارڈ رکھیں، آپ ذرا صحیح سے رکھیں. میں نے کہا یہ کیا بلا ہے بھائی، یہ مجھے کیوں ذمہ داری دے دی آپ نے، کیوں لکھ رہے ہیں اس کو؟ نہیں پھر ان کو لوٹانا بھی تو رہتا ہے نا. میں نے کہا ایسا ضروری تو نہیں ہے، یہ جہالت کی نشانی ہے کہ بھائی اس نے میری بیٹی کی یا میرے بیٹے کی شادی میں اتنا کہ کیش دیا تھا تو میں اتنا ہی کیش دوں گی، کچھ سامان دیا تھا تو میں سامان دوں گی. ان تمام جہالت کو چھوڑ دیں، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں. کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کہ دیکھیے پھر لوگوں میں اور کہ ایک پڑھے لکھے طبقے میں اور ایک جاہل طبقے میں کیا فرق رہ جائے گا پھر. تو ان سب چیزوں کا اس طریقے سے جو ہے خیر حساب وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں. اور حل دیکھیے آپ کے ہفتے بھر پہلے سے جو ہے وہ رشتے دار آ جاتے ہیں کہ چلو بھائی شادی ہے اور ہمیں جانا ہے اور اس طریقے کی باتیں. تو یہ سب جہالت کی نشانی ہے. کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری کریں، اور جو لوگ کرتے ہیں تو کوشش کریں ان کو جو ہے یعنی کہ سمجھائے کہ دیکھیے بھائی یہ سنت رسول نہیں ہے. بات آئی سمجھنے؟ جہالت سنت کا اپوزٹ ہے. جہاں سنت کو فالو نہیں کیا جائے گا وہاں جہالت جنم ضرور لے گی. تو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کا علم دیا ہے تو ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے؟ بولیے. ایک میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول کو ایک گفٹ دیا. ٹھیک ہے، ہدیہ تو اللہ کے رسول قبول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے قبول کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول نے اس سے بیسٹ، اس سے بہترین گفٹ اس شخص کو نہیں دے دیا، اس شخص نے اللہ کے رسول کا پیچھا نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. یہ بھی جہالت اور منافقت ہے. دیکھیے کہ آپ کسی کو دے دیں اور اس سے بہتر اس سے لینے کی امید رکھے. سوچے ذرا، ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. شادی بیاہ میں بھی یہی کمپٹیشن چلتے ہیں نا کہ بھائی اس نے مجھے یہ دیا ہے تو میں نے دیا ہے تو اس سے بہتر کی امید میں اس سے رکھتی ہوں. تو دیکھیے ان تمام چیزوں کو، ان حرکتوں کو چھوڑ دیں. جہالت ہے. بلکہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کو اگر کسی نے کہ چیپ چیزیں دی ہے ایز اے گفٹ، تو ویسے گفٹ کی ویلیو تو نہیں مطلب ڈاؤن کرنی چاہیے، یا اس کو جو ہے وہ کہ قیمت کے نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے. چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، آپ کی نظر، آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. دیکھیے کہ اپنے نظریے کو بڑا کرے، اس میں نقص نہ نکالے. اگر کوئی ہدیہ کہ ہمیں دیتا ہے تو دینے والے کا دل دیکھے، اس کی نیت دیکھے، اور جب بھی دے تو اس کے لیے دعائیں خیر کرے، اس کے لیے برکت کی دعا کرے نا. اس نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا تو آپ اس پہ نقص نہ نکالیں. یہ کہ جہالت کی نشانی ہے، لا علمی کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ پاک کرے. اور ایک چیز دیکھیں آپ کی یہاں پہ جو ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا بھی منافقت کی نشانی ہے. یہ بھی منافقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں تو وہ بھی منافقت کی نشانی ہے. سورہ بقرہ میں دیکھیے کہ بہت کم ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. سورۃ التوبہ میں آپ کو کتنی اس کی کہ کوالٹی پتہ چل رہی ہے کہ اور کیا کیا جو ہے وہ صفت منافقت میں ہوتی ہے. جو بھی خیر آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان تمام جو ہے وہ چیزوں کو ہمارے اندر سے ختم کرتے ہیں. آمین یا ربی. چلیں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔